خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: کنتم ہو تم خیرہ بہترین، امتن جماعت، امت، اخرجت نکالی گئی، للناسی لوگوں کے لیے، تأمرون تم حکم دیتے ہو، بالمعروف معروف کا، نیکی کا، وتنہون اور تم روکتے ہو، عن المنکر برائی سے، وتؤمنون اور تم ایمان لاتے ہو، باللہ اللہ پر، ولو اور اگر، آمنا ایمان لاتے، اہل الکتاب اہل کتاب، لکانا البتہ ہوتا، خیرن بہتر، لہم ان کے لیے، منہم ان میں سے بعض، المؤمنون مومن ہیں، واکثرہم اور اکثر ان میں سے، الفاسقون فاسق ہیں، لن ہرگز نہیں، یضروکم وہ نقصان دیں گے تم کو، الا مگر، اذی اذیت، وان اور اگر، یقاتلوکم وہ جنگ کریں گے تم سے، یولوکم وہ پھیر دیں گے تم سے، الادبارا پیٹھیں، ثم پھر، لا ینصرون نہ وہ مدد کیے جائیں گے، ضربت ماری گئی، علیہم ان پر، الذلۃ ذلت، اینما جہاں کہیں، ثقفوا وہ پائے گئے، الا مگر، بحبل ساتھ رسی کے، من اللہ اللہ کی طرف سے، وحبل اور رسی کے، من الناس لوگوں سے، وباؤ اور وہ لوٹے، بغضب ساتھ غضب کے، من اللہ اللہ کی طرف سے، وضربت اور ماری گئی، علیہم ان پر، المسکنۃ محتاجی، ذالک یہ، بأنہم بوجہ اس کے کہ بے شک وہ، کانو تھے، یکفرون کفر کرتے، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، ویقتلون اور قتل کرتے، الانبیاء نبیوں کو، بغیر حق ناحق، ذالک یہ، بما بوجہ اس کے جو، عصوا انہوں نے نافرمانی کی، وکانو اور تھے وہ، یعتدون حد سے بڑھ جاتے، لیسو نہیں ہے وہ، سواء برابر، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، امتن ایک جماعت ہے، قائمتن قائم یعنی حق پر قائم،
یتلونا وہ تلاوت کرتے ہیں، آیات اللہ اللہ کی آیات، آناء اللیل رات کی گھڑیوں میں، وہم اور وہ، یسجدون وہ سجدہ کرتے ہیں، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، ویأمرون اور وہ حکم دیتے ہیں، بالمعروف نیکی کا، وینہون اور وہ روکتے ہیں، عن المنکر برائی سے، ویسارعون اور وہ جلدی کرتے ہیں، فی الخیرات بھلائیوں میں، واولئک اور یہی لوگ، من الصالحین صالحین میں سے ہیں، وما اور جو، یفعلوا وہ کریں گے، من خیر بھلائی میں سے، فلن تو ہرگز نہیں، یکفروہ وہ ناشکری کیے جائیں گے اس کی، واللہ اور اللہ، علیم جاننے والا ہے، بالمتقین تقوی والوں کو، ان الذین بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، لن تغنیا ہرگز نہیں کام آئیں گے، ہرگز نہ بچا سکیں گے، عنہم ان کو، اموالہم ان کے مال، ولا اور نہ، اولادہم ان کی اولاد، من اللہ اللہ سے، شیئا کچھ بھی، واولئک اور یہی لوگ، اصحاب ساتھی ہیں، النار آگ کے، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تفسیر دیکھیے، کنتم ہو تم، خیر امت بہترین امت، اخرجت للناس نکالی گئی ہو لوگوں کے لیے، کس طرح کیا کرنے کو، تأمرون بالمعروف تم حکم دو گے نیکی کا، وتنہون عن المنکر اور تم روکو گے برائی سے، وتؤمنون باللہ اور تم ایمان لاؤ گے اللہ پر۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ امت مسلمہ اسی وقت بہترین امت ہے جب وہ نیکی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے اور اللہ پر ایمان رکھے، ورنہ محض کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانے سے، اپنا نام مسلمانوں کا سا رکھ لینے سے یہ بہتری نہیں آ سکتی۔ صرف ظاہری طور پر چند ریچولز ادا کر لینے سے یا اسلام کا بینر لگا لینے سے یہ آنر نہیں مل سکتا۔ اگر بہترین امت کہا گیا تو بہت بڑی ذمہ داری بھی ڈالی گئی، اور وہ کیا کہ معروف خیر بھلائی کے کاموں کو عام کرو گے، رواج دو گے اور برائیوں کو روکو گے۔ لیکن افسوس یہ کہ کون سی برائی ایسی نہیں جس میں ہم خود بحیثیت امت مبتلا نہ ہو گئے ہوں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اللہ پر ایمان ہی نہیں رہا۔ اگر خدا کا خوف ہوتا، اس کے آگے جواب دہی کا احساس ہوتا تو یہ سب کچھ ہو نہ سکتا تھا۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ البتہ بہتر ہوتا ان کے لیے۔ ایمان تو وہ بھی رکھتے تھے اور ایمان کا دعویٰ تو ہم بھی کرتے ہیں، پھر یہاں کس ایمان کی بات ہو رہی ہے؟ اس سچے ایمان کی بات جو انسان کے عمل میں تبدیلی پیدا کر دے، یہ نہیں کہ کہو کچھ اور کرو کچھ۔ پچھلی امتوں کا حال بھی یہی رہا کہ ان کے قول اور فعل میں تضاد تھا،
آج ہم مسلمانوں کا حال بھی یہی ہے کہ کہنے کو ہم مسلمان ہیں اور عمل ہمارے وہ کہ جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا، تم وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، اب تمہارے کرتوت اور تمہارے کام ایسے بدترین ہو گئے کہ جسے دیکھ کر غیر مسلم بھی شرما جائیں۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اہل کتاب اگر یہ کام کرتے تو ان کے حق میں بھی بہتر ہوتا، لیکن انہوں نے اس کام کو چھوڑ دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہ امامت ان سے لے کر، بنی اسرائیل سے لے کر مسلمانوں کو دی تھی کہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا، جیسا کہ ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 79 میں، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، کہ وہ برائیوں سے روکتے نہیں تھے جنہیں وہ کرتے تھے، البتہ کتنا برا تھا جو کچھ وہ کر رہے تھے۔ یعنی اہل کتاب نے اپنے لوگوں کو برائیوں سے روکا نہیں، اسی لیے ان پر ساری ذلت مسلط ہوئی۔ آج امت مسلمہ بھی اسی طریقے پر چل رہی ہے۔ پھر فرمایا منہم المؤمنون، ان میں سے بعض مومن ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں۔ یہاں مومنون کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو اپنے فرائض ادا کرنے والے ہوں، اور فاسقون کون ہیں؟ جو اپنی ذمہ داریوں سے نکل بھاگیں، جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہوں۔ لَن يَضُرُّوكُمْ، ہرگز نہیں نقصان دے سکیں گے تم کو، الا اذى، مگر اذیت، یعنی زبانی کلامی کچھ باتیں، اس کے سوا وہ تمہیں نقصان نہ دے سکیں گے۔ اذا کہتے ہیں ہلکی تکلیف جو ذہنی بھی ہو سکتی ہے اور جسمانی بھی، جیسے کسی کا دل دکھانا، گالی گلوچ وغیرہ کرنا، بہتان تراشی کرنا، جس سے وقتی طور پر دل کو تکلیف ہوتی ہے، یا اس سے مراد ان کا پروپیگنڈا ہو سکتا ہے جو اسلام کے خلاف ہو، جیسے قرآن پاک کی ایک اور آیت میں بھی آتا ہے وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جو کتاب دیے گئے تم سے پہلے، اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، اذًى كثيرا، بہت سی اذیت والی باتیں۔ إِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر وہ جنگ کریں گے تم سے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، وہ منہ موڑ جائیں گے تم سے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر مدد نہ دیے جائیں گے، پھر انہیں کہیں سے مدد نہ مل سکے گی۔ یاد رکھیے کہ یہ آیات بنیادی طور پر مدینہ کے اس پس منظر میں نازل ہوئی جب مسلمانوں کا اہل کتاب کے ساتھ واسطہ تھا اور مسلمان حقیقی معنوں میں مسلمان تھے۔ ان مسلمانوں کو جو اسلام کی خاطر اپنی تمام محبوب ترین چیزیں قربان کرنے پر تیار تھے، انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اہل کتاب کی باتوں پر دل برداشتہ نہ ہونا۔ یہ ہر اس شخص کی نفسیات ہوتی ہے جو دنیا میں ناکامی کا شکار ہو کہ وہ اپنے مخالف فریق پر ہرجہ سرائی کرتا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں ان کے اندر کوئی دم خم نہیں۔ اگر تمہارا میدان جنگ میں ان سے مقابلہ ہو تو وہ تمہارے سامنے نہیں رہ سکتے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب مسلمانوں کے اندر ایمان تھا تو یہود ان کے مقابل ٹھہر نہ سکے، انہیں مدینہ سے نکلنا پڑا۔ خیبر فتح ہوا تو وہاں سے بھی نکلنا پڑا۔ شام کے علاقوں میں عیسائیوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہونا پڑا جب روم فتح ہوا۔ پھر اسی طرح جب صلیبی جنگیں ہوئی، کروسیڈز، تو اس وقت کچھ عرصے کے لیے وہ بیت المقدس پہ قابض ہوئے، لیکن پھر جب مسلمانوں کے اندر ایمان بیدار ہوا تو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ لیکن اب مسلمانوں کے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، آپس کے فسادات اور آپس کی جنگوں اور ایک دوسرے پر قتل و غارت اور تمام برائیوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے پھر مسلمانوں کے ہاتھوں سے یہ بیت المقدس بھی نکل گیا اور ہر جگہ انہیں ذلت اور رسوائی کا سامنا ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ، ان پر ذلت مسلط کی گئی، اینما ثقفوا، جہاں کہیں وہ پائے گئے۔ اب دیکھیں کہ اہل کتاب کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ یہ ذلت اور رسوائی ان کے ہاتھ میں کیوں آئی؟ قرآن اس کا تذکرہ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی۔ اور اب مسلمانوں کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ ہم اپنی ذمہ داری سے غافل ہو گئے۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، ثقفوا سے قافے سے کسی چیز کو پانے میں مہارت سے کام لینا، دوران جنگ مطلوبہ افراد کو پانا، یعنی جہاں بھی وہ پائے گئے ان پر ذلت مسلط ہوئی۔ یعنی جب انہوں نے اپنی ذمہ داری نہیں پوری کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی اہل کتاب ہونے کے باوجود
انہیں ذلیل کر دیا۔ ہاں، اس ذلت سے نکلنے کے دو طریقے ہیں، الا بحبل من اللہ، مگر اللہ کی رسی سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر وہ تعلق قائم کریں، یعنی ایمان لے آئیں، مسلمان ہو جائیں۔ اور دوسرا طریقہ وحبل من الناس، لوگوں سے تعلقات قائم کریں، یعنی لوگوں کی پناہ ان کو حاصل ہو جائے۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے۔ وضربت علیہم المسکنہ، اور محتاجی ان پر مسلط کر دی گئی۔ ذالک، یہ، بانہم، اس وجہ سے کہ وہ کانوا یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یعنی اس وقت کے اہل کتاب میں جو بڑی بڑی خرابیاں تھیں وہ کیا تھی؟ نمبر 1 اللہ کی آیات کو نہ ماننا، اور نمبر 2 خیر اور بھلائی کا حکم دینے والے انبیاء کو قتل کر دینا۔ آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اندر بھی یہی خرابیاں آ گئیں۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ اس سلسلے میں آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کی جو تاریخ ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو قرآن کی اس آیت کی سمجھ ہم کو آتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ 8 BC میں، یعنی 8ویں صدی بفور کرائسٹ میں، آشوریوں نے ان پر حملہ کیا، اور یہ بہت زبردست قسم کا حملہ تھا جس سے ساری ان کی شمالی ریاست تباہ ہو گئی۔ اس سے پہلے آپ کو میں بتا چکی ہوں کہ ان کی آپس کی جنگ و جدل اتنی بڑھی کہ ان کا جو ملک تھا اس کے 2 حصے ہو گئے، ایک شمالی اور ایک جنوبی۔ ایک کا نام کیا تھا؟ یہودیہ، اور دوسرے کا اسرائیل۔ اور اس میں ہیکل سلیمانی اور تورات محفوظ رہی، لیکن باقی ان کی بہت تباہی ہوئی۔ پھر 6 BC میں بابلیوں نے ان پر حملہ کیا۔ 8 BC میں کس نے کیا؟ آشوریوں نے۔ انہوں نے کیا تباہی کی؟ شمالی ریاست بالکل تباہ کر دی، جنوبی ریاست کچھ بچ گئی اور اس میں ہیکل سلیمانی اور تورات محفوظ رہی۔ اس کے بعد جب بابلیوں کا ان پر حملہ ہوا، ہیکل سلیمانی بھی تباہ ہو گیا، تورات جلا دی گئی، چنانچہ ان کی عبادت کی نہ کوئی جگہ رہی نہ کوئی کتاب رہی، سخت ذلت، غلامی اور اخلاقی زوال کا شکار ہوئے۔ پھر اس کے بعد 5 BC میں فارسیوں کے ذریعے انہیں اللہ تعالیٰ نے نجات دلائی، انہوں نے ان کو بابلیوں سے آزاد کرایا، انہیں فلسطین واپس ملا، دوبارہ ہیکل تعمیر ہوا، حضرت عزیر علیہ السلام آئے اور انہوں نے حافظے سے تورات دوبارہ ان کو لکھوائی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے دین میں خود ساختہ تبدیلیاں کر لی۔ پھر اس کے بعد 4 BC میں سکندر اعظم کا حملہ ہوا، اس نے فلسطین کو فتح کر کے رومی امپائر کا حصہ بنا لیا۔ مذہبی غلامی اور ذلت، یہودیت نسلی اور نان پریچنگ مذہب بن گیا، یعنی ان پر مذہبی غلامی اور پھر ذلت مسلط ہوئی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ جو قوم بھی ان کو پناہ دیتی ہے، جو بھی ان کے ساتھ بھلا کرتا، یہ فوراً ہی ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپتے اور ان کے خلاف سازشیں اور پروپیگنڈے شروع کر دیتے۔ پھر اس کے بعد 1 AD میں رومیوں کے ہاتھوں تباہی ہوئی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جانے کے بعد ان کا ٹیمپل تباہ ہوا، ان کے علماء نیست و نابود ہوئے۔ پھر اس کے بعد 2 AD میں، یعنی آفٹر کرائسٹ میں، فلسطین سے مکمل ان کا اخراج ہو گیا۔ رومیوں نے مذہب پر عمل سیاسی جرم قرار دیا، یعنی انہیں اس بات کی اجازت نہیں رہی تھی کہ یہ اپنے دین پر عمل کر سکیں، اور 2 AD میں مکمل طور پر فلسطین سے جلاوطنی ہوئی ان کی، اور اس کے بعد دوبارہ اب جا کر یہ فلسطین میں داخل ہوئے ہیں۔ 3 اور 4 صدی میں ان کے علماء پر بہت تشدد ہوا، عیسائی حکومتوں کی سختی ہوئی، معاشی بدحالی ہوئی۔ 7ویں اور 8ویں صدی میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، انہیں مدینہ سے پھر خیبر سے جلاوطن کیا گیا، ان کے مرد قتل کیے گئے، عورتیں اور بچے غلام بنائے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شام سے جلاوطن ہوئے۔ پھر اس کے بعد 11ویں صدی میں صلیبی جنگیں ہوئی، یہود و نصارہ کا آپس میں سخت ٹکراؤ ہوا، جرمنی اور فرانس میں یہود کا قتل عام ہوا۔ پھر 13 سینچری میں 1394 میں فرانس سے مکمل جلاوطنی ہوئی، 1290 میں انگلستان سے نکالے گئے۔ پھر 1391 میں اسپین کے اندر ان کے ساتھ بہت برا ہوا، وہاں کے جو رومن کیتھولکس کے قائم کردہ کورٹس تھے ان میں ان کو سخت سزائیں ہوئیں، قتل عام ہوا، زبردستی کنورژن ہوئی، یعنی انہیں کرسچن بنایا گیا، بہت سے مارے بھی گئے۔ پھر 15 سینچری میں عیسائیوں نے اسپین فتح کیا، یہودیوں کو عیسائیت قبول کرنے یا ملک چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ پھر 1498 میں اکثر یہود جو تھے وہ اسپین سے نکل گئے، اسپین کے ساتھ ہی پرتگال ہے وہاں سے بھی نکال دیے گئے۔ 1917 میں روس میں جب کمیونسٹ انقلاب آیا تو اس کے بعد ہزاروں یہود کو قتل کیا گیا۔ 1933 میں جرمنی میں ہٹلر کی حکومت میں
6 ملین یہود کا گیس چیمبرز اور فرنسز میں قتل عام ہوا، یعنی گیس چیمبرز میں بھر کر ان کو مارا گیا. اور یہ ان کی تعداد کتنی تھی جو اس وقت ختم ہوئی؟ 6 ملین. اور بہت سے ان پر ظلم و ستم ہوئے، ان کی جاگیریں ضبط ہوئی اور ان کی کمیونٹیز تباہ ہوئیں، تعلیمی اور مذہبی ادارے ان کے تباہ ہوئے. دیگر یورپی ممالک سے بھی یہودی اقلیت کو نکال دیا گیا. اس کے بعد انہیں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر ہم اسی طرح مارے جاتے رہے تو ہم تو دنیا سے بالکل مٹ جائیں گے. پھر یہ آپس میں اکٹھے ہونا شروع ہوئے اور انہوں نے اپنے آپ کو دوبارہ آرگنائز کرنا شروع کیا. اور اس کے بعد ایک خاص تحریک تھی صہیونیت کی. صہیون نامی ایک پہاڑ تھا، وہاں پر کچھ لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے ایک ملک کے لیے کوششوں کی ابتدا کی. اور انہوں نے 1901 میں عثمانی حکومت سے یہ درخواست کی تھی کہ انہیں فلسطین میں گھر بنانے کی اجازت دی جائے، جسے مسترد کر دیا گیا. لیکن پہلی جنگ عظیم کے بعد 1948 میں انگلینڈ اور فرانس کا ساتھ دینے کے نتیجے میں انعام کے طور پر UN سے ایک قرارداد منظور ہوئی اور اس طرح اسرائیلیوں کو دوبارہ فلسطین میں قدم جمانے کا موقع مل گیا. تو یہ ہے قرآن کی آیت کہ ان کے قتل انبیاء کے نتیجے میں اور اللہ کی آیات سے انکار کے نتیجے میں ان پر ذلت مسلط ہوئی، ان پہ تباہی آئی. ہاں، اس تباہی سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے کہ یا تو یہ مسلمان ہو جائے، سچے مومن ہو جائے، یا یہ کہ لوگوں کے ساتھ کوئی رابطے بڑھائیں. مسلمان تو نہیں ہوئے لیکن دوسری طرف کیا کیا؟ لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط کیے. فرانس اور انگلینڈ کا ساتھ دیا سیکنڈ ورلڈ وار میں، جس کے نتیجے میں ان پر یہ انعام ہوا کہ یہ اپنی ایک ریاست بنا سکیں. اور اب بھی آپ دیکھیں کہ جو ریاست انہوں نے بنا رکھی ہے اس کو بھی امریکہ کی سرپرستی حاصل ہے، یورپ کی سرپرستی حاصل ہے. اب بھی اگر وہ سرپرستی ختم ہو جائے تو یہ سروائیو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یہ سب انجام تو یہود کا قرآن پاک میں بتایا گیا، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی کیا انہی کی ڈگر پہ چلے ہوئے نہیں ہیں؟ یہ جو دو باتیں خاص طور پر کی گئی کہ اللہ کی آیات کو نہ ماننا اور انبیاء کا قتل کرنا. انبیاء سمبلائز کرتے ہیں نا معاشرے کے صالح اور خیرخواہ افراد کو. آج ہم مسلمانوں کے اندر بھی آپس کی لڑائیاں اور خیرخواہوں کا قتل کتنا عام ہو گیا ہے. ذالک بما عصوا، یہ سب کچھ ان کے ساتھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی. وکانوا یعتدون، اور اس نافرمانی میں وہ حد سے بڑھ جاتے تھے. تو ہمارے لیے سوچنے کا مقام کیا ہے؟ ہمارے لیے پھر عزت کا مقام کہاں ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کو چھوڑیں، اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کریں، اللہ کی کتاب کا انکار کرنے کی بجائے اس کتاب پر عمل کریں، اپنے قول اور فعل کے تضاد کو ختم کریں، صبر اور تقوی سے کام لیں. تو جبھی ہمیں دنیا میں عزت مل سکتی ہے. یہود بھی آپ دیکھیں نا کتاب رکھتے تھے، ان میں انبیاء آئے تھے، انہیں پوری دنیا پر فضیلت دی گئی تھی، لیکن انجام دیکھیں کیا ہوا جب انہوں نے اللہ کی آیات کو چھوڑا. اور اس کے بعد ہم مسلمانوں کو بھی فضیلت دی گئی، خیر امتن کہا، لیکن ہم نے بھی جب اللہ کی آیات کا کفر کیا اور اپنے محسنوں کو ختم کیا تو پھر ہمارے ساتھ بھی کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیسوا سواء، سب برابر نہیں ہیں. اس سے پھر آپ کو یہ اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کتنا عدل و انصاف پر مبنی ہے کہ سب اہل کتاب برابر نہیں ہیں. من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے بعض ایسے ہیں، امتن، ایک گروہ ہے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام، ثعلبہ بن سعید، اسد بن عبید، اسید بن سعیہ، قائمتن، قائم ہیں کس پر؟ حق پر. یعنی ان میں سے بعض ایسے لوگ تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو ان کے اندر بہت خیر تھی. جو ہی انہوں نے اللہ کا کلام سنا مسلمان ہو گئے. اگرچہ ان کی تعداد بہت کم تھی لیکن اس کے باوجود یہ اسلام لے آئے. یتلون آیات اللہ، وہ اللہ کی آیات پڑھتے ہیں. کب؟ آنا اللیل، رات کی گھڑیوں میں. آنا وقت کا کچھ حصہ. قرآن پاک میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 199 میں بھی یہ بات آتی ہے، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے بعض لوگ ایسے ہیں، لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، البتہ وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا. خاشعین للہ، اللہ سے ڈرنے والے ہیں. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت کے عوض نہیں بیچتے. اولئک لہم اجرہم عند ربہم،
ایسے ہی لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ان لوگوں کے اندر خواہ تھوڑی تعداد میں لیکن ایک ایسا طبقہ موجود تھا کہ جن کے اندر خیر تھی۔ قائمتن، قائمہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی حق پر قائم۔ اور حق پر قائم ہونے کی نشانی کیا بتائی گئی؟ یتلون آیات اللہ، اللہ کی آیات پڑھنا، اور نہ صرف یہ کہ دن میں پڑھنا بلکہ آناء اللیل، رات کی گھڑیوں میں۔ وہم یسجدون، اور وہ سجدہ کرتے ہیں، یعنی عشاء اور فجر کی نماز خاص طور پر جہری تلاوت کے ساتھ ہوتی ہے، اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اور پھر تہجد کی نماز میں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبی قرات کیا کرتے تھے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام کی حالت میں راتیں بسر کرتے ہیں۔ یؤمنون باللہ، اور کیا کرتے ہیں وہ؟ اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ والیوم الآخر، یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ ویأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ پیچھے کہا نا لو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم، اگر اہل کتاب ایمان لاتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ یہاں پر ایک گروہ ایسا ہے جو ایمان لایا تھا، اور وہاں مسلمانوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا، اور اہل کتاب کی ذلت کا سبب اسی کام کو چھوڑنا بتایا گیا۔ تو یہاں پر ان میں سے جو صالح گروہ تھا اس کا طریقہ بتا دیا گیا، ان کی خصوصیات بتا دی گئی کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور خیر کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں۔ ہمارا حال کیا ہے کہ جس چیز میں اپنا مفاد ہو اس میں تو خوب بھاگ دوڑ کریں گے، اور جہاں نیکی کا کام ہو، خیر اور بھلائی کا کام ہو، وہاں ہم سست پڑ جائیں گے۔ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہی لوگ صالح لوگوں میں سے ہیں۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی کریں گے وہ کوئی بھی بھلائی، فَلَن يُكْفَرُوهُ، تو اس کی ناقدری نہ کی جائے گی، اس کی ناشکری نہ کی جائے گی۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اور اللہ تقوی والوں کو خوب جانتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے مال اور ان کی اولادیں انہیں اللہ سے نہ بچا سکیں گی۔ کفر کرنے والوں کو مال اور اولاد کام نہ آئیں گے۔ یہ آپ کا کیا خیال ہے، یہ فوراً بعد اس کے یہ مال اولاد کی بات کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ انہی کی محبت میں گرفتار ہو کر، انہی کی خاطر انسان غلط کام کرتا ہے، انہی کی وجہ سے انسان اپنی اصل ذمہ داری سے غافل ہے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب دیکھیے کہ بعض مذاہب میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ اولاد انسان کو عذاب سے بچا لے گی۔ مثلا ہندو اور جینوں میں، جین مذہب ہے نا، جین مت کہتے ہیں اس کو، ہندو اور جینوں میں یہ گمراہی خاص طور پر بہت بڑی ہوئی ہے۔ ان کے خیال میں اولاد نرینہ کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ لڑکا ہی مرے ہوئے باپ کو پانی دے کر عذاب سے چھڑائے گا۔ یعنی ان کا عقیدہ کیا ہے کہ بیٹے کا ہونا ضروری ہے کیونکہ وہ باپ کو آگ سے چھڑائے گا۔ منو جی کا یہ قول کتابوں میں نظر سے گزرا ہے کہ بیٹے کو سنسکرت میں پتر کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ باپ کو پت دوزخ سے نجات دلواتا ہے۔ ان کے زبان میں پت کا لفظ کیا ہے؟ دوزخ۔ تو پتر یعنی وہ جو دوزخ سے نجات دلائے، نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی کام آئے گا۔ اسی لیے ان کے ہاں بیٹے کی بہت اہمیت ہے۔ لیکن اسلام نے کیا بتا دیا؟ کوئی بیٹے، کوئی مال، کچھ بھی کام نہ آئے گا اگر تمہارے اپنے عمل اچھے نہ ہوئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔